3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کریں گے کیا، اور کب ظاہر ہوں گے۔ تو حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی مہدی ہوں، 1 رات پہلے پتہ لگے گا، اور وہ چند سالوں میں اتنے عظیم کارنامے انجام دے دیں گے جو کئی 100 سال سے امت نہیں کر پائی۔ وہ شخص کبھی سچا مہدی ہو ہی نہیں سکتا جو خود کہے کہ میں مہدی ہوں۔ اب امام مہدی کی سب بالکل تلاش ہوگی اور بیعت لی جا رہی ہوگی، اس وقت کے کیا حالات ہوں گے؟ جب ان کو پہچاننے والے پہچان کے ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت لیجئے، وہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے کہ میرے اوپر بوجھ نہ آ جائے، پھر مدینہ سے مکہ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے جناب اگر آپ نے بیعت نہ کی تو جو اس مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے سارا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا بھائی؟ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس مقصد پر آ جائے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اور اقامت دین کی کوششوں میں لگ جاؤں، میری اولاد کی اصلاح ہو جائے اور وہ اقامت دین کی کوششوں میں لگ جائے، اللہ کی قسم وہ امام مہدی کا زمانہ پائے یا نہ پائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ مسجد میں، دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، محراب کے اندر ایک عورت اس کی ران کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی، وہاں کوئی کھڑا، اس کو غیرت آئے گی، کیا کر رہے ہو، اس کو قتل کروائے گا، اس کو پسند نہیں آئے گا، اور جو یہودی نہیں ہوں گے ہم ان کو مار دیں گے، اور ہم صرف اتنے لوگوں کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو ہماری خدمت کے لیے ضروری ہوں گے۔ علامات قیامت میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، دجال کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ ہے، اور کچھ اس کے علاوہ بھی قیامت سے متعلق کہ بھئی ہم جس زمانے میں، جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں، محسوس ہی ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہے معاملہ۔ ہم غفلت کے خوابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میٹھے میٹھے مضمون، اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھو اتنا ثواب، اتنی دفعہ چوتھا کلمہ پڑھو یہ ثواب، اتنی دفعہ درود شریف پڑھو یہ ثواب، یہ بہت اچھے ہیں، بہت قیمتی ہیں، لیکن صرف یہی نہیں دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت خود بتائی ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث میں واضح موجود۔ دجال کے حوالے سے اتنا ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ ابھی ہم باہر نکلیں گے جھاڑیوں کے پیچھے سے سامنے آ جائے گا، اتنا ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ یعنی تذکرہ ہوا ہوگا بار بار تو ایسا ذہن میں آتا ہے نا، ایک دفعہ کی بات تو ایسے ذہن میں نہیں آتی۔ اور صرف یہ نہیں کہ صحابہ، گھر کی عورتیں، ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادی طبیعت کی تھیں، تو ایک دن امی عائشہ نے اور غالباً حفصہ نے سوچا کہ چلو ان کے ساتھ تھوڑا سا نا دل لگی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا باتوں باتوں میں آور آ گیا۔ آور کا مطلب ہے کانا آ گیا۔ تو ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت، اس کو یہ بتایا گیا کہ کانا آ گیا، تو فوراً کانے دجال تک نظر پہنچی، کانا دجال آ گیا، کیا کروں کہ اس خیمے میں چلی جاؤ، وہاں بچ جاؤ گی۔ اب اس خیمے میں گئی تو اس خیمے میں تو بڑے بڑے جالے تھے، اب وہ پورے ان کے چہرے پہ لگ گئے، کپڑوں پہ لگ گئے۔ اب یہ اندر باہر آئی تو دیکھا وہ تو جناب چہرے پہ جالے لگے ہوئے۔ اب امی عائشہ جو تو غالباً دوسری صاحب تھی، حفصہ تھی رضی اللہ تعالیٰ غالباً، جناب انہوں نے تو اس کا اس سچویشن کو انجوائے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس سچویشن کو انجوائے کیا۔ بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ دجال کا ذکر اور ان باتوں کا ذکر، علامات قیامت کا ذکر اتنا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ بس یہ آیا اور آیا اور آیا، اور ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اب جہاں سے اس بات کو شروع کرنے لگا ہوں نا، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ کوئی شخص ان بیانات کو سن لے گا، اس کو نقصان تو کوئی نہیں تھی، نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ باتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے نا، تو فائدہ ہی ہے، کم فائدہ ہو یا زیادہ فائدہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اور فائدے کیا ہوں گے؟ جھوٹے دعوے کرنے والوں سے تو فوراً بچیں گے۔ کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کر لے، انہوں نے یہ باتیں اگر سنی ہوگی تو انشاءاللہ پھر وہ اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ جھوٹے دعوے، جھوٹے مہدی، جھوٹے عیسیٰ، جھوٹے دجال بھی جھوٹے آئیں گے۔ ایک تو دجال ہے ہی جھوٹا، لیکن 2 نمبر دجال بھی آئیں گے۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد کوئی دھوکے میں تو نہیں آئے گا، پتہ لگ جائے گا کہ بھئی صحیح کہ سچ کیا ہے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ، اتفاق میں اختلاف۔
یہ عنوان دے رہے ہیں، اس کے اندر بات کیا کرنی ہے اس عنوان کے تحت۔ اس وقت دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت، ٹھیک ہے؟ یہ 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں۔ تینوں کو ایک ایک شخصیت کا انتظار ہے، تینوں کو۔ یہودی اس انتظار میں ہیں کہ ان کا مسیحا آئے تاکہ پوری دنیا پہ یہودی حکومت کر سکے۔ جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں ہمارے لیے وہ دجال ہے، ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ اسے مسیحا کہتے ہیں۔ عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، اور مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے انتظار میں ہیں۔ تو تینوں کے تینوں ایک شخصیت کے انتظار میں ہیں، یہ ہے اتفاق۔ اب اس کے اندر اختلاف کیا ہے؟ ٹاپک کیا رکھا تھا جی؟ اتفاق میں اختلاف۔ اتفاق کیا ہے تینوں کا؟ تینوں کہتے ہیں ایک ایک نے آنا ہے، وہ کہتے ہیں مسیح نے آنا ہے یعنی دجال نے، یہودی۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو تینوں انتظار میں ہیں۔ اچھا، تینوں قوموں کا ایک اور بڑا اتفاق بڑا پکا ہے، بڑا پکا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ جائیں گے تب جنگ ہونی ہے ام المعارک، بہت بڑی جنگ، جس کو ہم 3rd ورلڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اور وہ ہونی کہاں ہے؟ فلسطین میں ایک جگہ ہے ہر مجدون، جس کو آرمیگڈون کہتے ہیں عیسائی، وہاں ہونی ہے، فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ یہاں بھی اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ اتفاق میں اختلاف کہاں پر ہے؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وہ مسیحا آئے گا تو اس کے بعد ہماری حکومت ساری دنیا میں ہوگی، ساری دنیا یہودی ہو جائے گی، اور جو یہودی نہیں ہوں گے ہم ان کو مار دیں گے، اور ہم صرف اتنے لوگوں کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو ہماری خدمت کے لیے ضروری ہوں گے، اس کے علاوہ ایک بندہ بھی ہم دنیا میں نہیں چھوڑیں گے، اور حکومت ہماری ہوگی۔ اور وہ جو ورلڈ وار ہونی ہے، آرمیگڈون جو بھی ہے، ام المعارک، الملحمۃ الکبریٰ، جو بھی نام دیجئے، تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اس میں تقریباً 2/3 دنیا ختم ہو جائے گی، 100 میں سے 66 چلے جائیں گے۔ تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ بہت بڑا انسانی آبادی کا نقصان ہوگا۔ اتفاق اس میں ہے کہ کسی نے آنا ہے، ایک اتفاق اس میں ہے کہ جو جنگ ہونی ہے اس میں، اور پھر اس جنگ میں بہت بڑا انسانی نقصان ہونا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا وہ۔ اچھا، اب اختلافات کیا کیا ہیں؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کے عقیدے کے مطابق، دیکھیں یہودیوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ، جو ان کے میں کہنے کی باتیں بتا رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ سچی بھی ہیں۔ ان کی کتابیں ایک تورات ہے، ایک انجیل ہے، تیسری کون سی ہے؟ تالمود۔ تالمود یہودیوں کی ایک بڑی مقدس کتاب ہے۔ کچھ محاورے تھے جو یہودیت میں چل رہے تھے، 1300 سال تک بغیر لکھے نسل در نسل چلتے رہے، اور اس کو اورل لا بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد اس کا ایک ترجم پہلے کسی نے لکھے، پھر اس نے کسی اور نے لکھے، پھر 3 دفعہ ان کا لکھا گیا۔ 1300 سال وہ زبانی چلتے رہے، اورل لا، ضرب الامثال۔ اس کے بعد کسی نے لکھ لیے، پھر اس کا کسی نے ترجمہ کر لیا الگ زبان میں، اس کے بعد ایک اور زبان میں ترجمہ ہو گیا۔ تو ان تینوں چیزوں کا جو کتابوں کا مجموعہ، اس کو کہتے ہیں تالمود۔ تورات اور انجیل اور تالمود میں جو کچھ کہتے ہیں سب تحریف شدہ ہے، ان کی بنی بنائی من گھڑت باتیں بہت زیادہ ہیں اس میں۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی میں بات کروں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر ایمان اور یقین کی بات ہو رہی ہے، ان کے باطل من گھڑت اور ان کے بنائے ہوئے عقیدے کا بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ سامنے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی اور حق ہے، اس کے علاوہ کوئی سچی اور حق خبر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہودی تو تورات اور تالمود کے پیچھے تیاریاں کر رہے ہیں، تیسری جنگ عظیم کی یا ان چیزوں کی۔ عیسائی وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب دے دیے گئے تھے تو 3 دن بعد اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اب وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور پوری دنیا میں عیسائیت کی حکومت ہوگی۔ وہ اس طرح کے خواب بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپنی تحریف شدہ کتابوں کے مطابق۔ اور مسلمانوں کو سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے،
سولی نہیں دیے گئے، اللہ نے یہودیوں کے شر سے بچا کے اوپر اٹھا لیا، واپس بھیجیں گے، نبی نہیں وہ امتی بن کر آئیں گے، اور امام مہدی پہلے آئیں گے، پھر دجال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، خنزیر کو ختم کر دیں گے، ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے، اور خلافت جو ہے وہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے۔ اب 3 قومیں ہیں، 2 کے پاس تحریف شدہ جھوٹی باتیں ہیں اور 1 کے پاس حقائق سچے ہیں۔ جن کے پاس جھوٹی باتیں ہیں وہ تیاری کر چکے ہیں، کر نہیں رہے، وہ تیاریاں کر چکے ہیں۔ آج یہودی پوری تیاری میں ہے کہ گنبد خضرا کو، صخرہ کو گرائے، توڑے، اور اس کے نیچے پھر ہیکل سلیمانی بنائے اور دنیا پہ حکومت کرے۔ اس کے لیے پوری تیاریاں وہ کر چکا۔ عیسائیوں میں اب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو یہودی عیسائی، صہیونی عیسائی بن گئے، انہی کے ماتحت ہو گئے، اور کچھ در پردہ ایسے بھی ہیں جو یہودی کارڈ استعمال کر کے چاہتے یہ ہیں کہ جب ہونا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر یہودیت کی کچھ بات ہی نہیں رہنی، پھر ہم ہی ہوں گے۔ تو وہ اندر سے ان کی مدد بھی کر رہے ہیں اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ دونوں مکمل طور سے اپنی تحریف شدہ کتابوں کے اوپر اور ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس سچا سچا سب کچھ، ہم سو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا آج تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کب چیزیں پوری ہوں گی اس کا تو علم نہیں ہے، لیکن بہت جلد یہ معاملہ آنے والا ہے۔ ابھی تک جو بیان کیا تھا وہ کیا پوائنٹ تھا جی؟ اتفاق میں اختلاف۔ چلیں اب دوسرا پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ کوئی ایسی بات کہ یار یہ کہیں کوئی کہاں لگا دیا، ہمیں بتا دیں، نماز کے فضائل بتاؤ، رکوع میں لمبی تسبیحات پڑھو، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اب جناب حضرت مہدی کون ہوں گے، امام مہدی کون ہوں گے، اس کے حوالے سے ذرا بات چیت سن لیجئے۔ 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کریں گے کیا، اور کب ظاہر ہوں گے۔ پہلی بات کیا تھی جی؟ امام مہدی کون ہوں گے جناب، ان کا ایک مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے، پھر ہم اور آگے چلتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد جس نے اس کو سن لیا، سمجھ لیا، وہ جھوٹے مہدی کو تو ٹھڈے مارے گا، چل دفع ہو جا۔ جس نے سمجھ لیا وہ نہیں چاہے گا، اور جس نے نہیں سمجھا وہ جھوٹے مہدی کی بیعت کر سکتا ہے، ایمان اس کا ضائع ہو سکتا ہے۔ خالص سادہ سا خاکہ کیا ہے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ واقعی آمنہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تاہم ان کا نام مہدی نہیں ہے، ان کا نام تو محمد ہوگا یا احمد ہوگا، مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، یعنی جس وقت وہ آئیں گے اس وقت امت کو جن چیزوں کی، جن صفات کی، جن کردار کی، جن اعمال کی ضرورت ہوگی، ان کی مکمل ہدایت ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد طریقے سے ہوگی۔ امام مہدی صرف 9 سال کے لیے آئیں گے، پہلے 7 سال عیسائیوں سے جنگ، 8واں سال دجال، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت۔ ٹوٹل 9 سال ان کی ظہور کے بعد کی زندگی ہے، پھر انتقال ہو جائے گا۔ جب امت ان کو اپنا خلیفہ، اپنا لیڈر بنا لے گی، 40 سال ان کی عمر ہوگی، اور وہ چند سالوں میں اتنے عظیم کارنامے انجام دے دیں گے جو کئی 100 سال سے امت نہیں کر پائی۔ اتنے بڑے بڑے کام وہ کریں گے۔ جھوٹے مہدی کی پہچان کے لیے ایک سادہ سی بات، 2 + 2 4 ہوتا ہے نا، تو جھوٹے مہدی کی پہچان کے لیے سادہ سی بات، وہ شخص کبھی سچا مہدی ہو ہی نہیں سکتا جو خود کہے کہ میں مہدی ہوں۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے، کیونکہ امام مہدی کبھی آگے واقعات میں آئے گا، جب ان کو پہچاننے والے پہچان کے ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت لیجئے، وہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے کہ میرے اوپر بوجھ نہ آ جائے، پھر مدینہ سے مکہ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے جناب اگر آپ نے بیعت نہ کی تو جو اس وقت مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے سارا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا، وہ مجبوری میں لوگوں کو بیعت کریں گے۔ ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر مال بٹورنے اور خدمت کروانے والے بڑے آئے ہیں، اور آگے اور بھی آئیں گے۔ چند دن پہلے بھی سنا کسی نے، کوئی قاسم صاحب ہے، کون ہے پتہ نہیں، اللہ جانے،
مجھے کسی نے بتایا کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ تو چل رہا ہے بڑے عرصے سے اور آگے بھی چلے گا۔ اچھا جی، امام مہدی کو جو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس کے پیچھے دو بڑی پیاری پیاری باتیں جو بڑی خشک نہیں ہیں، بڑی میٹھی میٹھی مزیدار ہیں۔ امام مہدی کو مہدی ہونے کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ ان کے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے جائز حق کو چھوڑ دیا اور اس دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ جب ان کے جد امجد نے جائز دعوے کو چھوڑ دیا تو یہ ناجائز دعویٰ کیسے کوئی کرے؟ ہوا کیا تھا اب ذرا سمجھیں، بڑی پیاری بات اور بڑی گہری بات۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ خلیفہ بن گئے اور آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اپنے جائز حق کو چھوڑ دیا اور ان کو دے دیا۔ کیوں؟ کہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو، صلح رہے اور آسانی۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اور اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جو قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اختلاف میں جانے سے پڑھنے سے بچانے کے لیے اپنے حق کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے وقت میں کہ جس امت پوری اختلافات میں ڈوبی ہوئے گی، اس کو جوڑ کے لیے ان کی اولاد میں سے امام مہدی کو بھیج دے گا۔ امام حسن کی اولاد میں امام مہدی کو بھیجے گا امت میں جوڑ کے لیے۔ اور قربانی کے بعد مہربانی کا معاملہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی تھی اور خلافت چھوڑی تھی، وہ چھوٹا علاقہ تھا۔ اللہ ان کی اولاد میں امام مہدی کو جب خلافت دیں گے تو پوری دنیا کی ہوگی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اگلی بات پر آئیے، حضرت امام مہدی یہ حسنی ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، دو شہزادے، جنت کے دو پھول، ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین، ایسے ہی ہے نا۔ اور ذرا اور پیچھے چلیں، ذرا کو 5-6 ہزار سال پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی دو شہزادے، دو بیٹے، دونوں نبی، کیا نام تھے ان کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں انبیاء کا لمبا سلسلہ آیا جو عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں صرف ایک، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں نبوت کا سلسلہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادوں میں، دو بیٹوں میں، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے، دو شہزادوں میں، جنت کے دو سرداروں میں، اسی طرح کا سلسلہ چلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں اولیاء کا ایک لمبا تسلسل چلا رہا، اور ادھر حضرت حسن کی اولادوں میں ایک ہی بڑا ولی آئے گا جو امام الاولیاء ہوگا اور امام مہدی بنے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا چناؤ ہے، جیسے چاہے جس کو عطا فرمائے۔ اب امام مہدی کی سب بالکل تلاش ہوگی اور بیعت لی جا رہی ہوگی، اس وقت کے کیا حالات ہوں گے؟ جس وقت امام مہدی کو اہل حق تلاش کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس وقت کے کیا حالات ہوں گے؟ احادیث کے اندر بہت تفصیلات ہیں، میں آسان الفاظ میں ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اگر وہ تفصیل پڑھوں تو پھر وہی ہو جائے گا کہ ذرا مشکل ہو جائے گا سمجھنا، تو میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ امت کے اندر خون خرابیاں، فتنے، فساد، پریشانیاں بہت ہو چکی ہوں گی، اور 7 بڑے بڑے علماء، مشائخ، نیک ابدال اللہ والے دنیا کے مختلف حصوں سے مکہ پہنچیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے اپنے ماننے والے جو 300 سے زیادہ کی تعداد میں ہوں گے، یہ بھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ اور یہ ساتھ کے ساتھ وہ علماء ہوں گے جو اپنے ساتھیوں سے زندگی بھر جہاد کی اور جنگ مرنے کی اور دین پر لگنے کی، اپنے نفس کو مٹانے کی اور اتباع سنت کی بیعت سب لے چکے ہوں گے کہ کچھ بھی ہو ہمیں اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ یہ علماء امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے یہ امام مہدی کو حرمین میں تلاش کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ ان کو دیکھ کے علامات کو پہچان کے پوچھیں گے آپ کون ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا، آپ کے والد کا نام کیا ہے۔ وہ کہیں گے میں تو انصاری ہوں۔ انصاری کا کیا مطلب ہے؟ دین کی مدد کرنے والا۔ میں تو ایک انصاری ہوں، دین کی مدد کرنے والا۔
اور اس کے بعد وہ ذرا سا سائٹ وغیرہ لیں گے جناب، سیدھا چپکے سے مدینہ نکل جائیں گے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ بھائی مہدی کو کب تلاش کریں، امت کے لیے اتنی کوڑن اور فکر میں ہوں گے، اتنے غم میں ہوں گے کہ دن رات ان کے لیے دن ہر ایک سکون غارت ہو چکا ہوگا، کیسے امام مہدی ملے تو امت کا مسئلہ حل ہو۔ یہ مدینہ جائیں گے، پھر انہیں پتہ لگے گا مدینہ آ گئے، وہ پھر واپس مکہ آ جائیں گے کہ یہ بھائی مجھے اتنی بڑی ذمہ داری نہ ڈال دیں۔ تو کوئی یوٹیوب پہ آگے دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں، تو جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو اب یہ مکہ پہ پہلے گئے، پھر مدینہ گئے، پھر تیسری دفعہ مکہ آئیں گے۔ اب تیسری دفعہ جب یہ 7 علماء جو دنیا بھر میں تلاش کرتے مطلب دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے علماء، ابدال، قطب اور یہ اللہ والے ہوں گے، نیک علماء، عالمی علم بھی رکھتے ہوں گے اور باطنی طور پر بھی ان کے بڑے مقامات ہوں گے۔ اب یہ تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو وہاں دیکھیں گے حجر اسود کے پاس، وہ بیت اللہ کے ساتھ لگے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اب یہ وہاں ان کو پالیں گے، کہیں گے جناب آپ بیعت کر لیجئے، آپ ہی امام مہدی ہیں، ہم نشانیوں سے آپ کو پہچان چکے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا، بہت مشکل کام، ذمہ داری۔ اب یہ کہیں گے دیکھیں اگر آپ نے ذمہ داری قبول نہ کی تو جو کچھ امت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سب کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا۔ وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، مجبور ہو کے کہیں گے اچھا آؤ پھر آخری فتح تک کے لیے اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ آج کل جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتا ہے تو حلوے مانڈے کے لیے، عزت کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور یہ امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں، خود ایک نیا مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس بات پر بیعت کریں گے جس سے ہم میں سے کتنے لوگ بھاگیں گے، وہ آگے موضوع بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مرتے دم تک امت کے لیے جان مال ہر چیز قربان کرنے کی جو ہے نا وہ بیعت لیں گے۔ تو اس ہجرت اور پھر جہاد ہوگا، اس کے نتیجے میں پھر کئی وقت گزرنے کے ساتھ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔ تو مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، ظہور مہدی سے پہلے، ظہور مہدی سے پہلے خود امام مہدی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اصل میں چیزوں کو چھپایا ہوا ہے نا، علامات قیامت کو چھپایا ہوا ہے، کھول کے نہیں رکھا۔ تو حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی مہدی ہوں، ایک رات پہلے پتہ لگے گا، اور اسی ایک رات میں اللہ رب العزت ان کو ہر وہ چیز عطا فرما دیں گے جو اس منصب کے لیے ضروری، جو مہدی ہونے کے لیے ضروری، جو خلیفہ ہونے کے لیے ضروری، جو مجاہد ہونے کے لیے ضروری، جو کیا کہتے ہیں حکومت کرنے کے لیے ضروری، جو کچھ ان کی ضرورت کا ہوگا اللہ ایک رات میں وہ سب ان کو عطا فرما دیں گے، اور ان کو حقیقت کا الہام ہو جائے گا کہ میں ہی مہدی ہوں۔ اور 40 سال اس وقت ان کی عمر ہوگی، جیسے انبیاء کرام کے حوالے سے بھی آتا ہے نا کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تب بھی ان کو دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ بعض انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال امام مہدی کے حوالے سے تو وضاحت موجود کہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، تو جو جھوٹا کہے کہ میں مہدی ہوں تو اس کو تو ٹڈے مارنے چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کا قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکے گا، یعنی 40 سال کی عمر تک ان کو کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ ظاہر ہوں تب ہی یہ سارے تکوینی امور طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا جی، یہ جو مہدی کی مسند ہے، یہ جو سیٹ ہے، یہ جو پوسٹ ہے، یہ کوئی خلافت اور یعنی کہ کوئی بادشاہت یا سرداری یا وزارت عظمیٰ ایسا کچھ نہیں، کانٹوں کی سیج ہے، کیونکہ جس وقت یہ اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک غیبی آواز کے ذریعے بتایا جائے گا، جو قریب کے سارے لوگ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ پوری عالمی کفر سے ٹکراؤ ہے، پوری دنیائے کفر کی مخالفت ہے، جان پر کھیل کر مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول ہے، خون کا سمندر گزر کر خلافت منہاج علی النبوہ اس کا قیام ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا، وہ تو اپنی 2 دن کی 4 دن کی دنیا کو سجاتے ہوئے کرے گا۔
اب بڑی میں اہم بات کرنے لگا ہوں جی، ان کے جو ساتھی تھے نا وہ بھی علماء ہوں گے، اور علماء کے جو ساتھی ہوں گے وہ ان سے بیعت ہوں گے، اور سارے دیندار اور متقی ہوں گے۔ امام مہدی کو پہچانے گا کون؟ یہ مولوی پہچانیں گے، یہ علماء پہچانیں گے، یہ سو کالڈ اسکالر نہیں پہچانیں گے، یہ علماء ہی پہچانیں گے۔ اب جو بات ہے سمجھنے والی، امت کا جو طبقہ علماء حق کے ساتھ رہے گا وہی مہدی کو پہچان سکے گا، اور جو طبقہ فکری ارتداد کے ذریعے جیسے غامدی لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے ذریعے ان علماء سے دور ہو چکا ہوگا، یہ امام مہدی کی مخالفت کرے گا۔ تو بہت سے مسلمان امام مہدی کی مخالفت کریں گے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کب اور کون ہے، اہم یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو میں کدھر ہوں گا، ان کے سامنے یا ان کے ساتھ۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے تو اسے اپنی حالت سدھارنی چاہیے۔ جس کو آج کا اگر خلاصہ نکالے نا تو یہ چند لائنیں ہیں، جس کو امام مہدی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے اس کو اپنی حالت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے بجائے، اپنے ادارے کے بجائے، اپنے خاندان کے بجائے اسلام اور امت کا بن کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس کو امام مہدی کے بارے میں معلومات کا شوق ہے اسے چاہیے کہ امت کی بگڑی بنانے کے لیے علماء، مشائخ، دینداروں کے ساتھ مال، جان، وقت سب کچھ لگانے کی فکر میں آئے۔ جو ایسے لوگ ہوں گے وہ خود یا ان کی نسلیں یہ امام مہدی کے مبارک لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو امام مہدی کے لشکر میں کون شامل ہوگا؟ جو علماء کے ساتھ محبت کرنے والا، تعلق رکھنے والا ہوگا۔ جنگ میں شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے بعد ایک وکیل صاحب آئے، بڑا سوال پوچھا، کہنے لگے کہ یہ تو بتائیں امام مہدی کون ہوں گے؟ یہ حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، مالکی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ذرا بتائیں۔ تو چھیڑنے کے لیے سوال پوچھا ہوگا غالباً۔ انہوں نے فرمایا جو بھی ہوں گے مولوی، جو بھی ہوں گے وہ مولوی، تمہیں مولویوں سے چڑھے۔ تو یوں اگر میں کہوں کہ امام مہدی جب آئیں گے اور وہ مولوی ہوں گے اور حکومت کریں گے تو ان کے آنے کے بعد زمین کے اوپر مولویوں کی حکومت ہوگی، نہ عیسائیوں کی ہوگی، نہ یہودیوں کی ہوگی، نہ نام نہاد مسلمانوں کی ہوگی، پکے مولویوں کی ہوگی۔ اب مسلمانوں کی طبیعتیں نا بہت ہی زیادہ عیش پسندی کی طرف چلی گئی ہیں، تو جھوٹا کوئی دعویٰ کرے نا امام مہدی کا، اس کو تو بڑی آسانی سے مرید مل جائیں گے۔ سچے مہدی کو مرید اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ تقاضے پورے کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، جان بھی قربان کرنی پڑ سکتی ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے، اپنے آرام کو، اپنی سہولیات کو، لگژری لائف کو، اسٹائل کو ختم کرنا پڑ سکتا ہے۔ جھوٹا امام مہدی دعویٰ کرے، بڑے اس کے مرید، کیونکہ ادھر حلوے مانڈے چلیں گے۔ سچا دعویٰ کرے، ادھر تقاضے پورے کرنے میں اتنی شدت ہوگی کہ سامنے موت نظر آئے گی، اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے اوپر بیعت کر لینا۔ تو آج سے جو اس کی فکر کرے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز کر لے گا۔ دوسری بات، امام مہدی کون ہوں گے، اور اسی کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ والے کون ہوں گے، وہ خود کون ہوں گے اور ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ وہ خود تو جو بھی ہوں گے وہ تو ہیں ہی، ہمارے سے متعلق تو ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوگا ان کے ساتھ یا نہیں، ہماری نسلوں میں سے ابھی تو نہیں پتا، ابھی آنا ہے یا 100 سال بعد آنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر ابھی آنا ہے تو ہم کدھر ہوں گے، یا اگر ابھی نہیں آنا ہماری نسلوں میں سے وہ ہوگا تو ہماری نسل بھی وہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو نسل کی فکر بھی تو ہمیں ہی کرنی ہے نا۔ تو حدیث کے اندر اشارے ملتے ہیں کہ وہ خود کون ہوں گے، ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک اس امت کی ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی، اس جماعت کے آخری سربراہ امام مہدی ہوں گے۔ حق کے لیے کوششیں کرنے والے یہ ہوں گے، جس میں جہاد بھی شامل ہے، اور خاص جہاد یہ حق کے لیے تمام کوششیں کرنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں ہم حق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس وقت امام مہدی آئیں گے حق کے لیے محنت کرنے والی تمام جماعتیں، تمام لوگ، تمام علماء، تمام دیندار سب ان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ تو امام مہدی تو جو ہیں وہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ کون ہوگا؟
حق کے لیے جان مال وقت لگانے والے، فکر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے اس وقت، جتنی بھی جماعتیں ہوں گی، جتنے بھی علماء مشائخ ہوں گے، جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے زندگیاں قربانیاں دے رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، امام مہدی کے آنے کے بعد سب ان کے جھنڈے تلے آ جائیں گے۔ اور پھر ایک بہترین قائد جس کے اندر امت کا درد، اور بہترین دیندار لوگ، یہ علماء، یہ اللہ والے، یہ دیندار طبقہ، یہ مل کر پھر حکومت قائم کریں گے۔ تو اب پہچان دونوں کی ہو گئی، امام مہدی کی بھی ہو گئی اور ان کی بھی ہو گئی۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں، یہود، عیسائی اور ہنود۔ ہنود سے مراد مشرکین، بت پرست۔ امام مہدی کی جو جنگ ہوگی نا، بہت عرصہ تو عیسائیوں سے ہوگی، جس کو ہم گویا کہ یورپی یونین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سارے عیسائی جمع ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان میں ہندوؤں سے ہوگی، ہندوؤں کے بڑوں سے ہوگی، اور تیسری جنگ کن سے ہوگی؟ یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ یہ تیسری جنگ ہوگی مسلمانوں سے، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو فکری طور پر علماء سے دور ہوگا اور ارتداد میں جا چکا ہوگا۔ اچھا، ایک عجیب بڑی پیاری بات، اللہ تعالیٰ نے یہود اور دجال کون ہے؟ یہودیوں کا سربراہ۔ یہود اور دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا بھائی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تنگ بڑا کیا تھا، بہت تنگ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہی کو بھیجیں کہ چلو ان کا صفایا کر دیجئے۔ اب ایک حکمت تو یہ ہے۔ پھر یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو بھی بڑا تنگ کیا تھا، جان سے مارنے کی بھی کوشش کی تھی، بڑی جنگیں ہوئی، بڑے مسائل پیش آئے، اور امت کے پہلے طبقے نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں کو مدینہ سے نکالا تھا۔ اب امت کا یہ آخری طبقہ جس کا مقام بدر و حنین والوں جیسا انشاءاللہ تعالی ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں کو دنیا سے نکالیں گے۔ امت کا پہلا طبقہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے ساتھ یہودیوں کو مدینہ سے نکالا، اب یہ آخری طبقہ عیسیٰ علیہ السلام جب امتی بن کر آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر دنیا سے ان کا نکالیں گے کلی طور پر۔ آج جتنی بھی سائنسی ترقیاں ہیں نا، یہ ساری ایک تو مال کمانے کے لیے ہو رہی ہیں، ساری باتیں جو ظاہری ہیں ٹھیک ہیں، لیکن بیک آف دی مائنڈ ان تورات، انجیل اور تالمود کے ماننے والے یہ ساری ریسرچ، ساری ٹیکنالوجی، ساری اس طرح کی قوتیں جو حاصل کر رہے ہیں دجال کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا سب اس کے ہاتھ میں دے دے، اور ایسی چیزیں وہ ایجاد کر چکے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو پتہ لگے تو دل ہی چھوڑ دے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ان کی ایجادات اس حد تک آگے بڑھیں گی کہ محسوس ہوگا کہ قدرت سے آگے نعوذ باللہ جا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر یہاں تک دجل ہوگا، سائنسی ترقی اتنی ہوگی، اور وہ سب کچھ اس لیے ہو رہی ہے کہ دجال کو پلیٹ پہ رکھ کے پیش کرے، آؤ جی۔ اور جب اہل حق آئیں گے حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، اب اہل حق کیا کریں گے؟ یہ بھی بڑا پیارا پوائنٹ ہے۔ کوئی بورنگ تو نہیں لگ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ کوئی غلط تو نہیں کیا موضوع چنا؟ جناب اب یہ بڑا پیارا اس کا ایک موضوع ہے۔ آج میں نے کئی گھنٹے مطالعہ کیا ہے تو دماغ جو ہے نا وہ میرا ہلا ہوا ہے، دماغ مطالعہ کر کے آپ کو بڑا مشکل چیزوں کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہا ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں تو کتابوں کے نام بتا دے تو خود ہی پڑھ لیں۔ ہاں جی، یہودی عیسائی یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، جیسے ہی دجال آئے گا اس کے پلیٹ میں رکھ دیں گے۔ اور اس وقت ایک اور بات، صرف امریکہ کے اندر 5000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور دنیا کفر میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں، اور پورے عالم اسلام میں شاید 500 بھی نہ ہوں، اور پورے عالم اسلام میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں دنیا کی ٹاپ 500 میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس برین نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، مسلمانوں کا دماغ آج بھی بہت چلتا ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کی بدنیتیاں اور اپنے ہی محسنوں کو تکلیف پہنچانا، جیسے ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ساتھ کیا، اور بے شمار جو محسن ہوتا ہے اس کو یہ امت ٹھکانے لگا دیتی ہے، اس کو نہیں قبول کرتے ہم لوگ۔
ہوا کیا؟ ہم نے یہ کام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری دنیا کے بہترین برین کو، چاہے وہ مسلم تھا یا نان مسلم، اپنے پاس اپنی تجربہ گاہوں میں بلایا، جس میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اب ان کو وہاں ایسا پیسہ، ایسی فیسلٹیز، ایسی چیزیں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو ادھر مال اتنا ہے کہ امت کے لیے کریں کیا، کیوں کریں، اور کریں تو ادھر قدردان کوئی نہیں، کر کے بھی جوتے کھانے تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ دو طرفہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اب کیا ہوگا جناب علی، جب یہودی دجال آئے گا، یہود و نصارہ اپنا سب کچھ اس کو دے دیں گے، جناب لے لیجئے، اور جب مسلمان حضرت امام مہدی کو دیکھ لیں گے، پرکھ لیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ان کا مزاج ہے، ان سے بھی اعلیٰ اخلاق ان کے نبی علیہ السلام جیسے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات تاریخ میں واضح ہے کہ ان کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے تھے، وسائل نہیں ہوتے تھے، وہ تب بھی لگے رہتے تھے، تڑپتے تھے۔ ان کے پاس ساتھ دینے والے کون تھے؟ متفرق قسم کے قبائل، جو اپنی لسانی اور بے شمار لڑائیوں میں جان دینے والے، کسی اصول کے پابند نہ ہونے والے ایسے لوگ تھے۔ لیکن جب وہ ان کو دیکھتے کہ یہ انسان اسلام کے لیے تڑپ رہا ہے اور ذاتی اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، یقین اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ ان کے دل میں یقین تھا اگر شکست ہو گئی تو یہ ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگے گا، اور فتح ہو گئی تو اس کے فوائد میں یہ ہمیں شامل رکھے گا، تنہا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی، انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ تو امام مہدی کی یہی کیفیات جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، ارے یہ جو بہت سارے مسلمان یہودیوں کی جگہ پہ، ان جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اپنا علم، اپنا پیسہ، اپنی ٹیکنالوجی بہت کچھ لے کے آئیں گے، امام مہدی کے قدموں میں ڈالیں گے، اپنی عسکری قوت بھی لائیں گے، بہت کچھ لائیں گے، بہت کچھ ہوگا۔ سارا یہ کچھ جو ہے نا وہ کرامات سے نہیں ہونا، پھوکوں سے نہیں ہونا۔ ہاں امام مہدی کی کرامات بہت ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام جب آئے تھے تو سارا کچھ تو معجزوں سے نہیں ہوا نا۔ جنگ بدر میں تلواریں تو نکلی تھی نا، ٹھیک ہے فرشتے آئے تھے، لیکن ادھر مسلمانوں نے تلواریں تو اٹھائی تھی۔ تو اسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، تو اسباب پورے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے مدد آئے گی۔ اور مسلمانوں کی جب امام مہدی کی جنگ ہوگی یورپی عیسائیوں سے، مطلب یورپی یونین کہہ سکتے ہیں غالباً، تو ان کے ساتھ 12,000 لوگ ہوں گے، وہاں 9,60,000 ہوں گے، لیکن ان 12,000 کو شکست نہیں، فتح ہوگی۔ اچھا جی، اگلا سوال، امام مہدی کی جدوجہد کیا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ امام مہدی کی جدوجہد کیا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ کیسے وہ کر لیں گے کہ 7 سال کے عرصے میں خلافت کیسے قائم کر لیں گے کہ امت کے اندر ہے کچھ نہیں، اختلافات اور لڑائیاں ہیں، ساری ترقی اور ساری دنیا کی دولت کے اوپر یہود و نصارہ کا، بالخصوص یہودیوں کا قبضہ ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ بعض مسلمان ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہے، ایک کمپنی کا بجٹ کئی ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ سب کیا اور کیسے ہوگا؟ جیسے آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور سے مغربی تعلیم یافتہ لوگ، کہ جو کچھ وہاں ہو چکا ہے ترقی، ہم تو 1000 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو چند سالوں میں کیسے کر لیں گے؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ جناب علی امام مہدی کی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی، وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ سچی توبہ، ہم جو توبہ کرتے ہیں نا، وہ ہوتی تو ہے توبہ، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یار فلاں گناہ میں نے نہیں چھوڑنا، یہ جو آسانی نہیں چھوڑنی، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے ہماری توبہ میں۔ صحابہ والی توبہ ہماری نہیں ہے، وہ ان سے صحابہ والی توبہ کروائیں گے اور مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کروائیں گے۔ تو ان کی برکت سے تمام امت کو، جو ان سے بیعت کرے گے جو لوگ، ان کو فکری یکسوئی مل جائے گی اور ایک ذہن ان کا ایک ہو جائے گا، دلوں سے بغض، کینہ اور حسد، فتنہ، اناد، دشمنیاں نکل جائیں گی، ایثار، قربانی اور محبت اور رواداری اندر آ جائے گی۔ کیونکہ جب نفس کی موت ہو جائے گی نا، تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی۔ تو اجتماعی مقاصد کے لیے یہ سب لوگ ساری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت جب یہ کیفیت ظاہر ہوگی، ساری دنیا میں بکھرے ہوئے قابل ذہین امام، علماء، طلباء، مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سرمایہ دار اور ان مینجمنٹ کے لوگ، سیاست دان، جتنے بھی
یہ سب آ کے اپنا سب کچھ امام مہدی کے قدموں میں ڈال دیں گے. اسباب بھی پورے ہوں گے، سارا کام پھوکوں سے نہیں ہوگا. یہ سب کچھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہوگا، اور سب کے سب اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنے مزاج سب قربان کر کے آئیں گے. یہ تب بنے گی بات. جیسے صحابہ نے سب کچھ کیا وہ سب کچھ ہوگا. اس امت کی نشاط ثانیہ صحابہ کے طرز پہ ہوگی، پہلی طرز پہ ہوگی جیسے نبی کی زندگی میں ہوئی. اپنا سب کچھ قربان، بس دین اور پھر امت اور امت اور امت. یہ جب ایسے لوگ ہوں گے تب ایسا کچھ ہوگا. اچھا جی، اب امام مہدی کے معاونین کون ہوں گے؟ جناب 3 لوگ ہوں گے، 3 طرح کے. نمبر 1، صالح اور نیک مسلمان. نیک مسلمان، علماء کے دوست اور یہ والا طبقہ، یہ ان کے ہو ساتھ. دوسرا، حیران ہوں گے آپ، یہودی. کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہوئی؟ ہو گئے نا پریشان؟ آپ نہیں ہو؟ کیوں؟ دیکھیں، نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تھے یہودیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد مسلمان ہو گئے تھے. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے یہودیوں کے اندر کے پول کھول کے رکھے تھے. تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. تو بعض چند ایک تھوڑے سے، لیکن کچھ یہودی بھی آئیں گے. اور تیسرے نمبر پہ کچھ، جب یہودی آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنا سرمایہ اور اپنا علم لے کر آئیں گے. اور کچھ عیسائی بھی آئیں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، اور جب آئیں گے تو اپنا تجربہ اور ٹیکنالوجی بھی لے کر آئیں گے. یہ سب کچھ اسباب بھی جمع ہونے ہیں. تو یہ 3 طرح کی جو ہے نا معاونین ان کے آئیں گے. چوتھا، ان کا اپنا کردار، ان کی اپنی اعلیٰ صفات جو خود اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، یہ ہوں گی. بہترین فیصلے کرنے کی قوت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور ہر قسم کی نفسانیت سے پاک، یہ تو ان کی اصل چیز ہوگی. یہ امام مہدی کے معاونین ہوں گے. کون؟ نیک دیندار علماء، مسلمان علماء کے ساتھ، المشائخ کے ساتھ چلنے والے لوگ، دیندار لوگ، یہ ہوں گے. بعض نیک بخت یہودی جو مسلمان ہو جائیں گے وہ اپنا سرمایہ اور علم لے کر آئیں گے. اور سعادت مند عیسائی جو مسلمان ہو جائیں گے، بعض عیسائی بھی تو مسلمان ہو، نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے تو عیسائی تھا. تو بعض سعادت مند عیسائی جو اپنی ٹیکنالوجی اور اپنا سرمایہ اور اپنی چیزیں لے کر آئیں گے. تو یہ پورا ایک سلسلہ بنے گا. تو ان کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر کامل اتباع سنت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ویسے آئے گی جیسے بدر و حنین میں صحابہ کی آئی تھی. امام مہدی کا جو پہلا خطبہ ہوگا نا، اس کے چند کلمات سن لیجئے. فرمائیں گے، دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتباع سنت و تعلق ماننے سے اتنی ترقی کیسے ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہے نا، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مادی طور پر بھی اس طرح کے لوگ، ذہین مسلمان جو ان کے ہاں ملازمت پہ ہوں گے، خود عیسائی اور خود یہودی کچھ چنیدہ کلمہ پڑھ کے آئیں گے اور مسلمانوں کی قوت کا ذریعہ بنیں گے. اس تفسیر کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک جیب میں پیسے نہ ہونا تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی. جیسے اللہ کہاں سے کھلائے گا؟ کچھ پیسے ہوتے کہ ہاں اب اللہ کھلا دے گا، اب یہ اللہ نے دیے میں خرچ کر لوں. تو ان کو بھائی خالی پھوکوں سے کام نہیں بنے گا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اور یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یہ آج کی نئی بات نہیں ہے کوئی. امام مہدی کے مخالفین میں کون ہوں گے؟ ایک تو یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مشرکین ہوں گے. اس کے علاوہ کون ہوگا؟ بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی ہوگی، اور ان کا سربراہ کون ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے وہ سفیانی ہوگا. ایک بہت بڑا لشکر لے کے امام مہدی کے خلاف چلے گا. یہ مسلمانوں کو اس وقت کا ایک بہت بڑا کوئی لیڈر ہوگا جس کو یہ سمجھا جا رہا ہوگا، میڈیا نے پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو بتا دیا ہوگا، اس کو بنا دیا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا نجات دہندہ ہے. تو ایک مسلمانوں کا بڑا لیڈر جس کو مسلمان اپنا لیڈر سمجھتے ہوں گے، یہ امام مہدی کا بہت بڑا دشمن ہوگا. یہ حدیث میں وضاحتیں موجود ہیں.
تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر، یہود و نصارہ کے برابر آئے بغیر کیسے ترقی کر لیں گے، کیسے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ہمیں اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر رہے، فجر کی نماز کا وقت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے۔ اگر ہم عصر کی نماز کی پابندی نہیں کر رہے تو جس فجر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس عصر میں یہودیت کا خاتمہ بھی ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں فجر اور عصر کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس وقت کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیاری کریں۔ تیسری بات، امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، کون سا وقت آئے گا؟ اسلامی تاریخ اور عیسوی تاریخ بتا دو جی، امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر حدیث سے پوچھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن نے فرمایا قل عسیٰ ان یکون قریبا، اے نبی کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔ قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن امام مہدی بھی تو قیامت کے قریب ہی آئیں گے نا۔ دوسری آیت سن لیجئے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، ہم تو اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ قل ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ابھی قریب ہے یا دور۔ یہ تین آیتیں نا قرآن سے جواب دے دیا امام مہدی کب آئیں گے۔ اب حدیث سے بھی جواب لے لیں، بڑا پیارا جواب ہے، اور یہ جواب اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں جناب۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، یا یوں سمجھ لیجئے امام مہدی کب آئیں گے۔ انہوں نے تو قیامت کا پوچھا تھا، ٹھیک ہے، تو یوں سمجھنے کو میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کب آئے گی یعنی مہدی کب آئیں گے، اس طرح کی بات پوچھا، تیاری کیا کر رکھی؟ پوچھنے آئے ہو قیامت کب آئے گی، یا آج کا کوئی پوچھے مہدی کب آئیں گے، بھائی تیاری کیا رکھی ہے یہ بتاؤ، تیاری کیا کی ہے؟ تو اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے، اصل پوائنٹ یہ ہم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے والے حدیث کے مطابق زمین کے شریف ترین، صالح ترین، دیندار طبقہ، دیندار لوگ ہوں گے۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، امام مہدی کی جب کافروں سے جنگ ہوگی نا تو مسلمانوں کے تین طبقات ہو جائیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں، اگر وہ ہماری زندگی میں آ گئے اور ہم کے لشکر میں ہوئے تو ان تینوں میں سے کس طبقے میں ہوں گے؟ یا ہماری زندگی میں اگر نہ ہوا، ہماری اولاد در اولاد کی زندگیوں میں وہ ہوئے، تو اس حدیث میں جو تین طبقات مسلمانوں کو بتائے ہیں تو ہمارے اولادیں کون سے درجے میں ہوں گی؟ اصل یہ ہے، ذرا سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بڑھ جائیں گے، 1/3 لشکر سے بھاگ جائیں گے۔ تو ہم بھاگنے والوں میں سے ہوں گے یا کھڑے رہنے والوں میں سے ہوں گے؟ اصل یہ ہے۔ دوسرا بتایا کہ 1/3 تو بھاگ جائے گا اور 1/3 شہید ہو جائے گا، اور یہ افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 1/3 جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کے بعد وہ کسی فتنے میں نہیں جائے گا۔ تو امام مہدی جب آئیں گے تو 1/3 دوڑ لگا کے بھاگ جائے گا، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، بدترین لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے مسلمان۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم کہاں ہوں گے سمجھیے؟ دوسرے شہید، افضل الشہداء، تیسرے کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں پہ کس کا ہمیں ان تینوں میں سے کس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے؟ بھاگنے والے کی پہچان بتانے کی ضرورت ہے، شہداء کی یا غازیوں کی؟ بتائیں، بھاگنے والوں کی نا، کہ شہداء کی؟ بھاگنے والوں کی۔ اب دل کے کانوں سے سنیے، بھاگنے والوں کی، جو مسلمان امام مہدی کو دیکھ کر سمجھ کر بھاگ جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جناب؟ انہوں نے شرک و بدعت کو، رسومات کو دین بنایا ہوگا۔ دوسری صفت، انہوں نے اپنے منہ یا شرمگاہ کو حرام سے آشنا کیا ہوگا۔ تیسری بات، جن کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، نفرتیں ہوں گی۔ چوتھی بات، جن کی زبان پہ غیبت، جھوٹ، تہمتیں ہوں گی، جن کی آنکھ میں خیانت ہوگی، حرص اور لالچ ہوگی، جن کے ہاتھ میں کرپشن، فراڈ، دھوکہ اور ظلم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں کو چھوڑنے کی فکر تو نہیں کرتے، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو گناہوں کو ختم کرنے دنیا سے آ رہا ہے، خود گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے۔
تو میرے بھائیوں یہ اتنا اہم نہیں کہ انہوں نے کب آنا ہے، اہم یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو گئے تو ہم کہاں ہوں گے، کس طبقے میں ہوں گے، یا ہماری اولادوں میں ظاہر ہوئے تو اولادیں کہاں ہوں گی، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے مسلمانوں میں، وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور امام مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ فکری ارتداد کے لوگ ہوں گے جن کا فکری طور پر دماغ بدل دیا جا چکا ہوگا۔ یہ کون ہوں گے؟ امام مہدی کے خلاف کھڑے ہونے والے مسلمان کون ہوں گے؟ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ وہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہوں گے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہوں گے، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہیں سمجھتے ہوں گے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کو آخری بات نہیں سمجھتے ہوں گے، تعویل نکالتے ہوں گے۔ شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کر دیے جائیں گے۔ وہ پیدا کرنے والے ہوں گے کہ شراب، زنا اور سود جیسی قطعی حرام چیزوں کو حلال قرار دیں گے پروپیگنڈے کے زور پہ۔ اور یہ جو صفانی جو مسلمان ہوگا یہ مسجد میں زنا کرے گا، اور یہ مسجد میں، دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، محراب کے اندر ایک عورت اس کی ران کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی، وہاں کوئی کھڑا اس کو غیرت آئے گی، کیا کر رہے ہو، اس کو قتل کروائے گا، اس کو پسند نہیں آئے گا، یہ کون مولوی صاحب بول پڑے، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، اور اس کی تائید والوں کو بھی وہ قتل کروائے گا۔ یہ مسجد میں ہوگا زنا، اور یہ سب کچھ کلمے کے نام پر ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے فکری ارتداد، حدود اللہ کی پامالی، جس کی بنیاد پر آدمی صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، شام کو مسلمان اور صبح کافر ہوتا ہے۔ اور ایسے فتنوں کی ایک جھلک دیکھنی ہو نا تو آج کل کے زمانے میں ایک نام لے لیتا ہوں، یہ غامدی صاحب، اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں، ایک اکیلا یہ نہیں ہے۔ اب غامدی صاحب کے جو بیانات اور جو ان کے پروگرام اور ساری چیزیں دیکھ لیجئے، لسٹ نکال لیجئے، کیا کرتے ہیں غور کر لیجئے۔ سیدھے سادھے مسلمانوں سے جن کو تو پیشاب پخانے کے، طہارت کے، وضو کے بنیادی مسائل نہیں پتہ، ان سے اونچے اونچے سوال پوچھتے ہیں۔ پھر اصلاحی تقریر نہیں ہوگی، اخلاقی تربیت پہ بات نہیں ہوگی، کس بات پہ بات ہوگی؟ شک کیسے پھیلایا جائے، وسوسہ کیسے پیدا کیا جائے۔ جو بیچارے مسلمان تھوڑے بہت دین پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کو کیسے عمل سے دور کیا جائے، ساری ان کی فہرست دیکھ لیں، اسی پہ محنت ہوگی۔ اس پہ محنت نہیں ہوگی کہ کچھ لوگ عمل پر آ جائیں، دین پر آ جائیں، اعمال پر آ جائیں۔ تو اس قسم کے لوگ جب فتنے پھیلائیں گے اور ہم یا ہماری اولادیں ان سے متاثر ہوں گی تو یہ امام مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے والے، سود اور جوئے کو جائز سمجھنے والے، سنت نبوی کو حقیر کم درجے کا سمجھنے والے، یہ وہ بد نصیب روشن خیال مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے خلاف کھڑے ہو کے ان بھاگنے والوں سے زیادہ رسوا ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کم ٹو دی پوائنٹ، علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اپنی اولادوں کو ان کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ یہ ایمان کے ڈاکو بڑے چال باز ہیں، یہ اپنے پروگرام جب ٹی وی پہ شروع کرتے ہیں تو پروگرام شروع ہونے کے بعد ختم ہونے سے پہلے دیکھنے والوں میں سے بعض کا ایمان لے کے اٹھتے ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ تو امام مہدی جب آئیں گے تو دنیا کفر سے تو بعد میں معاملہ ہوگا، پہلے اپنے گھر کے اندر معاملات کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی اس ساری بحث کا مقصد کیا ہے کہ ان ساری باتوں سے انشاءاللہ آپ کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا ہوگا، نہیں کیونکہ نقصان ہوا، فائدہ ہی ہوا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور کم سے کم اتنی فکر تو پیدا ہوگی کہ بھئی مجھے اپنے آپ کو علماء کے ساتھ رکھنا ہے، جوڑے رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تبلیغ کے ساتھ رہیں، تصوف کے ساتھ رہیں، سیاست والوں علماء، ارے بھائی کسی کے ساتھ رہیں۔ اہل علم علماء میں تبلیغ والے بھی ہیں، تصوف والے بھی ہیں، سیاست والے بھی ہیں، مدارس والے بھی ہیں، اور بھی طبقات ہیں، کسی کے ساتھ رہیں۔ یہ جتنے بھی علماء آج موجود ہیں، کم سے کم ان کا اپنا ایمان محفوظ اور ان کے ساتھ والوں کا ایمان محفوظ ہے، تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہم رہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس مقصد پر آ جائے کہ اپنی اصلاح کر لوں اور اقامت دین کی کوشش میں لگ جاؤں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس مقصد پر آ جائے
کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اور اقامت دین کی کوششوں میں لگ جاؤں، میری اولاد کی اصلاح ہو جائے اور وہ اقامت دین کی کوششوں میں لگ جائے، اللہ کی قسم وہ امام مہدی کا زمانہ پائے یا نہ پائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ امام مہدی کا زمانہ پائے یا نہ پائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں کامیاب ہوگا؟ اگر زمانہ پا لیا تو ساتھ ہوگا، زمانہ نہ پایا تو ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوں، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو تیار کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوں، تو امام مہدی کا استقبال کرنے والے ہو گئے۔ پھر یہ لوگ تو کتنے خوبصورت اور پیارے یہ لوگ ہیں، ذرا غور کیجئے۔ مسلمی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ صوفیہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ موت قریب ہے، صوفیہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ موت قریب ہے، اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو 60-70 سال ہے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے۔ دوسرا ایک اور مثال سمجھ لیجئے، جیسے کوئی ہمدرد کسی سفر پہ جا رہا ہو اور اس کو کوئی مسافر، دوسری مثال، کوئی مسافر کسی سفر پہ جا رہا، اس کو کوئی ہمدرد یوں کہتے کہ بھائی پانی لے لو ساتھ، راستے میں ضرورت نہ پڑ جائے، کوئی دوسرا کہے کہ نہیں وہاں منزل پہ مل جائے گا، بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت، تو بہتر تو یہی نا کہ بندہ ساتھ لے کے چلے بوجھ۔ تو ہم یہ فکر اٹھائیں اور لیں، یہ یاد رکھیے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت نہایت ہی قریب ہے۔ جب ہم ان باتوں کو بار بار سوچیں گے، سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، تو کیا ہوگا؟ بالآخر آخرت کی یاد آئے گی، دنیا سے رغبت کم ہوگی، اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شوق بڑھے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جتنا ہم مسلمان امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، اس سے کہیں زیادہ، اور چلو کہیں زیادہ کا لفظ اگر نہ بھی ہو تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی ان کا انتظار بہت شدید ہے۔ ہمیں دیکھنے میں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ اپنی کتابوں کو، دین کو نہیں مانتے، نہ نہ نہ، وہ اپنی تحریف شدہ کتابوں کے اندر جو کچھ انہوں نے گڑبڑ کے ساتھ دیا ہوا ہے اس پر پورے یقین کے ساتھ یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں، عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، اور یہ باقاعدہ ان کے ہاں ہے۔ اور 1967 میں مسجد اقصیٰ کے قبضے کے بعد اب یہودیوں کے ہونٹوں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، اے خدا مسیحا جلدی آ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی دنیا دار ہو گئے اور بالکل ہی بھول بھال گئے، نہ نہ نہ، وہ ہر چیز سمجھتے، جاننے والے، سمجھنے والے ہیں، اور وہ تیاریاں کر چکے ہیں، سو ہم رہیں۔ تو یہ آج کی محفل اور یہ باقی محفلیں جتنی بھی ہیں، یہ سب اس لیے کہ ہم جاگ جائیں۔ کسی کے دل میں یہ وسوسہ اگر پیدا ہونا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں جی آپ، امام مہدی کی مخالفت کوئی مسلمان کرے گا؟ جناب دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی لے لیجئے، کوئی نبی ایسا بتائیے جن کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تو امام مہدی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو حق پر آتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہودی نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو کوئی پہچانتا ہے، پورے علم کے باوجود، پہچاننے کے باوجود مخالفت کی، کہ اپنی سرداری، چودراہٹ، اپنی لگژریز۔ آج ہمارے ماں باپ نے اپنی اولادوں کو اپنے پروں میں اتنا چھپا کے ان کو چھوئی موئی کی وہ بنا دیا ہے۔ چھوئی موئی کا کیا ہوتا ہے؟ ٹیننگ ہوتی ہے، پودا ہوتا ہے۔ اولادوں کو رف اینڈ ٹف رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے وہ والدین جن کو اللہ نے وسائل خوب دیے ہیں، اپنی اولادوں کا تو بیڑا غرق کر چکے ہیں لگژریز دے دے کے۔ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، 10 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، برداشت، تحمل، مزاجی تو ہے ہی نہیں ان کے اندر، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ گئے۔ تو بھائی تھوڑا نیچے آنا پڑے گا، رف اینڈ ٹف ہونا پڑے گا، پھر ہی بات بنے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو ہمیں ان کی معیت میں شہادت عطا فرما دیجئے، اور اگر ان کا ظہور ہمارے مرنے کے بعد ہے اللہ ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ لیجئے، اور ہماری اولادوں کو ان کے ساتھ کر دیجئے، اولاد در اولاد جب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔